السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الفتح آیت 20. Huzur has recited chapter 48, Al-Fatah, verse 30, and says that I have previously put light on a part of this subject, and in this connection I also to present some نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ جدید سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حوالے بھی پیش کرنے تھے جن کا اس آیت کے ساتھ، اس آیت کے میں بیان کردہ مضمون کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں فرمایا ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں، اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو پہنچانا چاہتا ہے، کھیتی کا لفظ میں نے وضاحت کے لیے داخل کیا ہے۔ حضرت اقدس کے الفاظ ہیں وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتل الی اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اور حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ یہ 4 عنوانات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائے ہیں جن کا تعلق مسیحی صفات سے بھی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات حسنہ سے بھی ہے جن کا آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ صفات جو مسیح سے تعلق رکھتی ہیں، جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور ان لوگوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں جو معہو کے تابع ہیں، یعنی آپ کے ساتھ تھے، تو ایک نئی شان کے ساتھ اس جلوے میں حیرت انگیز چمک اور دائمی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نیا جلوہ ظاہر ہوا ہے، اگرچہ صفات وہی ہیں جو پہلے بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس تعلق میں قرآن کریم نے بھی ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا مسیح نے ذکر فرمایا، اور جہاں ذکر فرمایا وہاں ایک حیرت انگیز طور پر بڑھتے ہوئے جلوے کا بھی ذکر فرما دیا۔ اس لیے یہ کوئی فرضی بات نہیں، محض اس ذات کی تعریف میں ایک انسان کے کلمات نہیں جس سے محبت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اسی رنگ میں اس مضمون کو قرآن کریم میں چھیڑا ہے۔ جہاں جہاں مسیح نے ان صفات کا ذکر فرمایا ہے ان کے مقابل پر قرآن کریم نے بھی ان کا ذکر فرمایا، اور واضح طور پر موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نئی شان کے ساتھ ان صفات کو چھیڑا گیا ہے اور نئے مضمون کو داخل کر کے ان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ چونکہ مضمون ایسا ہے جس کا گہرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور ان مقاصد سے ہے جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ان تک پہنچنا دور ہے۔ حالانکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو صحابہ کی جماعت پیدا ہوئی اس میں سب سے زیادہ شان کے ساتھ یہ مقاصد ظاہر ہوئے تھے۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان مقاصد تک پہنچنا ابھی دور ہے؟ اس سے مراد وہ دراصل وہ لمبا جد و جہد کا زمانہ ہے جس میں سے گزر کر احمدیت نے ان مقاصد کو عالمی بنا دینا تھا۔
اور ایک عالمگیر جماعت کے طور پر دنیا میں پھیل کر ان مقاصد کو پورا کرتے ہوئے تمام دنیا میں یہ صفات حسنہ پھیلا دینی تھیں۔ اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مقاصد یا ان تک پہنچنا بھی دور کی بات ہے، تو ہرگز مراد یہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تو تربیت میں کمزوری تھی اور ابھی ان اعلیٰ مقاصد کو جماعت پا نہ سکی تھی، مگر بعد کے دور کے زمانے میں ایسا ہوگا۔ جو بھی یہ معنی سوچے اس کی جہالت ہوگی، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود ہی کے زمانے کے متعلق قرآن کریم کی یہ پیشگوئی تھی کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ فیض ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ہی سے پایا ہے کہ آخرین کی صفات کو نسل بعد نسل آگے منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اس اپنے مقام عجز کو خوب اچھی طرح پیش نظر رکھتے ہوئے اب اس مضمون سے متعلق اس مضمون پر غور کریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 4 صفات بیان فرمائی ہیں، یہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صفت اپنی ذات میں ایک الگ خطبے کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک ایک لفظ میں بڑے وسیع مضامین پر مشتمل عنوان بیان فرما دیے گئے ہیں، اور پھر آپس میں ایک ان کا تعلق ترتیبی تعلق بھی ہے۔ جو بات پہلے بیان ہوئی ہے وہ پہلے ہی بیان ہونی چاہیے تھی، جو بات دوسرے درجے پر ہے وہ دوسرے درجے پر بیان ہونی چاہیے تھی، اور اسی طرح ایک اندرونی تعلق تسلسل کا جاری ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی وقت خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گا، مسلسل خطبوں میں اگر نہ ہو سکے، کیونکہ بعض دفعہ دوسری ضرورت کی چیزیں مجبور کر دیتی ہیں کہ تسلسل کو توڑ کر ایک اور مضمون کو شروع کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ میرے ذہن میں یہ سارا مضمون ہے، آئندہ جب بھی توفیق ملے گی اس کو سلسلہ وار آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ان حوالوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں ہمارا تاریخی لحاظ سے الہی کتب میں تشخص کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ ہم کیا ہیں، ہم سے کیا توقع رکھی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے یہ ذرن کا سلسلہ شروع ہوا جس کا مسیح نے ذکر کیا اور قرآن کریم نے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، مثال میں اس کی مثال انجیل میں یوں بیان ہوئی ہے ان لوگوں کی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ایسی کھیتی کی طرح جس کی پتیاں باہر نکلائیں، اور زمیندار جانتے ہیں کہ شروع میں روئیدگی جو ہے پتیوں کی شکل میں نکلتی ہے۔ اخرج شطہ فآزرہ، پھر اس کو وہ مضبوط کر دے، فاستغلظ، پھر وہ پتیاں مضبوط ہو کر ان میں قوت پیدا ہو جائے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائیں۔ یعنی یہ وہ کھیتی کی مثالیں ہیں جن کو بیج بونے والے بوتے ہیں اور پھر اس طرح کھیتی کی روئیدگی کو دیکھتے اور اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتا پھولتا پھلتا ہوا دیکھتے ہیں اور مضبوط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، بونے والوں کو بہت لطف آتا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں وہ ان کی یہ برکتیں دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں اور انہیں بہت تحش آتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بونے والوں سے مراد خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس نے بویا ہے، یہ کھیتی خدا ہی کے ہاتھ سے بوئی جاتی ہے، مگر یہاں جو طرز بیان ہے یہاں خدا کے ہاتھ کا براہ راست ذکر نہیں، بلکہ زراع ہیں، بہت سے بونے والے ہیں جو بوتے ہیں۔ یہاں دراصل داعین الی اللہ کی ایک جماعت کا ذکر ہے جو کثرت کے ساتھ مختلف زمینوں میں بیج پھینکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیج جب اچھی زمینوں پہ پڑتا ہے تو پھر جس کیفیت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ رویدگی دکھاتا اور نشو و نما پاتا ہے اس کا یہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب زراع کے مضمون کو آپ پیش نظر رکھیں
تو پھر حضرت مسیح نے جو تمثیلات بیان کی ہیں ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ کے بیج کسی خاص کھیتی پر پڑتا ہے اور اگ جاتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ کسی ماہر کا ہاتھ ہو، ایسے شخص کا ہاتھ ہو جو اس مضمون کو سمجھتا ہو، تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بیج کو گندی زمینوں میں پھینک دے۔ اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس بیج کو جھاڑیوں میں پھینک دے، چٹانوں پر پھینک دے۔ اس لیے خدا کا ہاتھ یہاں بیان نہیں فرمایا گیا۔ یہی حکمت اس کے پیش نظر ہے۔ مومنوں میں کچھ سادہ ہیں، کچھ زیادہ ذہین ہیں، کچھ تجربہ کار ہیں، کچھ نا تجربہ کار ہیں۔ تبلیغ میں ان کے ساتھ یہ روزمرہ یہ واسطہ مختلف لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو چٹیل زمینوں کے ساتھ ہی نبرد آزمائی کرتے ساری عمر گوا دیتے ہیں۔ بیج پھینکتے ہیں تو چٹیل زمینوں پر کچھ تھوڑا سا اگتا بھی ہے لیکن مر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض ہیں جو ایسی جگہ بیج پھینکتے ہیں جہاں ارد گرد خونخوار درندے ہیں، دشمن ملا موجود ہیں، وہ طاق میں رہتے ہیں کہ ادھر بیج پھینکنے والا پیٹھ موڑے اور واپس آ کر اس کی کھیتی کو برباد کر دیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ کچھ ایسے سمجھدار بیج پھینکنے والے ہیں جو اچھی زمینوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کی کھیتیاں ہیں جو نشو و نما پاتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے دور آخر میں جو مثال دی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی دی ہے۔ حضرت مسیح نے تفصیل سے ان سب لوگوں کی مثال دی ہے جو کہیں کسی نے یہاں بیج پھینک دیا، کسی نے وہاں پھینک دیا، کسی کا بیج چٹانوں پر ضائع ہو گیا، کسی کے بیج کو جانور چگ گئے۔ لیکن قرآن کریم نے اس تفصیل کے ساتھ اس مثال کو بیان نہ فرما کر ان لوگوں کی مثال دی ہے جو حکمت کے ساتھ اچھی زمین پر بیج پھینکتے ہیں۔ اور یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا والذین معہ، صاحب حکمت لوگ ہیں، صاحب عرفان لوگ ہیں، وہ اپنے بیج کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اچھی زمینوں کا انتخاب کریں اور پھر اس بیج کی حفاظت کریں، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اگتا دیکھیں، نشو و نما پاتا دیکھیں، اس کی ہریالی ان کی آنکھوں کو شاداب کرے، اور دشمن غیظ و غضب میں مبتلا ہو مگر کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے جب میں مسیح کی تمثیلوں کے ساتھ قرآن کریم کی تمثیلات کا موازنہ کرتا ہوں تو بالکل کھلم کھلا بدیہی بات ہے کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے اور ایک غیر معمولی شان اس مضمون میں پیدا کر دی ہے۔ اب میں مسیح کے اس ذکر کو لیتا ہوں جس کے مقابل پر بعض اور آیات بھی آپ کو سامنے رکھوں گا جن میں وہی مضمون ایک اور شان کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ مسیح کا تعلق دور اخروی سے ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور آخر پر آپ کے جس غلام نے ظاہر ہونا ہے اس کو شان مسیحی عطا ہوگی، اس کو مسیح کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے ان تمثیلات کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور ہے اور وہ تمثیلات ہمیں متنبع کرنے والی ہیں کہ دیکھو تم پہلے مسیح کے دور پر ٹھہر نہ جانا، تمہاری مثال اس سے ملتی ہے مگر تمہاری شان اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ تم مسیح موسوی نہیں، موسوی کے غلام نہیں، مسیح محمدی کے غلام ہو۔ بس نظر رکھو کہ مسیح نے کیا کیا تمثیلات بیان کی، ان میں سے جو بہتر ہیں وہ چنو اپنے لیے۔ قرآن کریم مومن کی شان یہ بیان فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے چیزیں بیان کی جائیں تو احسن کو اختیار کر لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی تمثیلات ہو سکتی ہیں، کچھ نسبتاً ادنا، کچھ اس سے بہتر، کچھ اس سے بہت بہتر، اور بعض احسن ہیں، سب سے اچھی ہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے یہ توقع رکھی گئی ہے کہ تم ہر قسم کی تمثیلات سنو گے مگر احسن کو چننا۔
کیونکہ تمہارا آقا آسن ہے، جس کی غلامی کا دم بھرتے ہو وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تمام تخلیق میں اس شان کا کوئی وجود پیدا نہیں ہوا، بس اس کی نسبت سے تم اپنے اندر بھی ویسے ہی کمالات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اب حضرت مسیح کی تمثیلات سنیں جن کا ان آیات سے تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ ایک تبلیغ کرنے والا ایسا بھی ہے جس کی یہ مثال ہے۔ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 30 گنا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے۔ اس تمثیل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بعد میں بیان ہوگا۔ پہلے حصے میں کے متعلق قرآن کریم کی 2 آیات جو ذہن میں ابھرتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، البقرہ آیت 265، کہ اس بیج کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی اس کام کی مثال جو ریا کی خاطر کیا جائے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر نہ کیا جائے، ریا ناس کا پہلو اس میں شامل ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ چٹان پر گرے ہوئے بیج کی طرح ہے جس پر کچھ تھوڑی سی مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر جب تیز بارش اس کو پہنچتی ہے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ مٹی کو بہا لے جاتی ہے اور چٹان کو اسی طرح چٹیل چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں اس کلام الہی میں صرف ایک بڑی ہوئی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بیج ضائع ہوتے ہیں ان کی اندرونی کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرما دی گئی ہے، ورنہ خالص مومن اور خالص متقی کا بیج ضائع نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا ہے کچھ بیج چٹانوں پر پڑتے ضرور ہیں، لیکن مومن چٹانوں پر بیج نہیں پھینکا کرتے، کیونکہ مومن صرف دکھاوے کی خاطر اپنے نمبر بنانے کے لیے کام نہیں کیا کرتے کہ جی ہم نے اتنی تبلیغ کر دی، اتنے آدمیوں تک پیغام پہنچا دیا۔ رپورٹیں بھری ہوتی ہیں ایسی باتوں سے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہو گیا اور لوگ بھاگ گئے، اس کے بعد یہ ہو گیا اور کچھ فائدہ نہ پہنچا، اس کے بعد یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو قرآن کریم نے مثال تو مسیح والی بیان کی، لیکن دیکھیں اس میں کیسی عظمت پیدا کر دی، ایک بہت ہی گہرے شناسا جو طبیعت کا شناسا معالج ہو اس کی طرح مرض کی تشخیص بھی فرما دی۔ فرمایا اگر تم بیج پھینکو اور ہر دفعہ تمہارا بیج ضائع ہو جایا کرے، اور جب بارش برسے تو وہ دور ہو جائے بجائے قریب آنے کے، مطلب یہ ہے بجائے اگ کر نشو و نما پا کر تمہاری کھیتی بننے کے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اس وقت سمجھو کہ تمہارے اندر کوئی قصور تھا۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ جو مسیح نے مثال دی ہے وہ تو ایک روزمرہ کے واقعہ کی عام مثال ہے، دھوپ نکلی اور بیج ضائع ہو گیا۔ بارش کے ساتھ بیج کے ضائع ہونے کا تعلق ایک بہت ہی غیر معمولی مضمون ہے اور نئی شان کا مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔
امر واقعہ یہ ہے کہ جب الہی تجلیات زور دکھاتی ہیں، جب خدا تعالیٰ کے جلوے کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور جماعت کو ترقیات ملتی ہیں، تو ایسے لوگ پھر ساتھ نہیں دے سکتے جن کے اندر کمزور سا تعلق پیدا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان مطالبوں کو پورے نہیں کر سکتے، اس جو توقعات ان سے ایسی صورت پیدا ہوتی ہیں وہ ساتھ چل نہیں سکتے، چنانچہ ان کی موت بڑے ہوئے جلوے بن جاتے ہیں۔ لیکن چٹان پر بیج پھینکا اور پھر دھوپ نے روز اس کو جلا دیا، یہ ایک روزمرہ کا ایسا معاملہ ہے جس کا انسانی صفات کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس کا ایمانیات کے ساتھ اور عملاً جس طرح روز بروز واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بہت گہرا حقیقی تعلق ہے۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کی اور بیج پھیلا دیے، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ زمین سنگلاخ ہے، ان کو قرآن کریم کی مثال کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سنگلاخ زمین پر تو نے بیج پھینکا کیوں تھا، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساری زمین سنگلاخ ہے، بلکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ سنگلاخ ہونے کے باوجود یہ امکان موجود ہے کہ پتھر دل پھٹ پڑیں اور ان سے چشمے بہہ جائیں۔ بس اگر تم دعائیں ساتھ کرو اور رضائے باری کی خاطر کام کرو، اور پھر تم سے جو غلطیاں ہوں گی اس کے بھی نیک ہی نتیجے نکلیں گے۔ بس تبلیغ کا بہت گہرا نقطہ سمجھایا گیا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا ایک طریق ہمیں سکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مسیح نے اس بیج کی مثال دی جو نشو و نما پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دینے کے جو وعدے مسیح سے کیے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے مقابل پر کچھ وعدے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیے گئے اور ان کی نشو و نما کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ مسیح کہتے ہیں کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کیا محمد مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں خوشخبری ہو، تمہاری مثال مسیح کے بیج پھینکنے والی جیسی مثال نہیں ہے جس کو زیادہ سے زیادہ 100 گنا پھل لگنا تھا، اس سے نیچے اتر کر 60 گنا یا پھر اس سے بھی کم۔ فرمایا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، اور محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے یہ وعدہ ہے کہ حبۃ انبتت 7 سنابل، تمہاری مثال ایک ایسے بیج کی طرح ہوگی جس میں 7 کونپلیں پھوٹیں، 7 شاخیں نکلیں۔ سنبل بالی کو کہتے ہیں، 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے لگے ہوں۔ کہاں یہ کہ زیادہ سے زیادہ 100 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہ وعدہ ہے، تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارا بیج اگر تم پھینکو گے ایسی جگہ جہاں جو زرخیز ہو اور تقویٰ کے ساتھ پھینکو گے تو تمہاری خود مثال ایک بیج کی سی ہو جائے گی، جو نشو و نما پاتے ہوئے ایسی نشو و نما پاتا ہے کہ اس میں 7 بالیاں ایک دانے سے نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، یعنی 700 گنا زیادہ۔ لیکن یہ بھی تو ایک محدود وعدہ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام حدیں پھلانگ دی تھی ترقی کی۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ نہ سمجھنا کہ 700 پر بات ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ رسول ہے، اگر تم اس کی کامل پیروی کرو گے تو تم سے لامتناہی ترقیات کا وعدہ ہے۔
باقیوں سے جو آگے بڑھ جائیں گے ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھاتا جائے گا جتنا چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا ہے اور بہت علیم ہے. علیم کا تعلق انسان کی اندرونی حالات سے ہے، اور خدا تعالیٰ کا فضل جو غیر معمولی طور پر نازل ہوتا ہے وہ انسان کی اندرونی تمناؤں کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے. اگر خدا کی راہ میں غیر معمولی قربانیوں کی تمنائیں پنپ رہی ہوں اور ہمیشہ انسان اس خیال میں کھویا رہے کہ میں کچھ اور بھی کروں، کچھ اور بھی کروں، کچھ اور بھی کروں، لیکن انسانی توفیق محدود ہو اور وہ ان تمناؤں کو پورا نہ کر سکے، تو اس سے آگے پھر فضل الہی کے ساتھ اس مضمون کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پھر جتنا وہ کماتا ہے اس سے زیادہ خدا دیتا ہے. جیسا کہ گناہوں کے متعلق بھی گناہگار کہتے ہیں ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، کہ اے خدا جو گناہ ہم نہیں کر سکے ان کی حسرت ہی کی داد دے دے. خدا تعالیٰ ان نیکیوں کی داد دیتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اور اس کا دل سے تعلق ہے. تو فرمایا ہے کہ واسع تو وہ ہے لیکن علیم بھی ہے. اگر تمہارے دل میں لامتناہی خدمت کی تمنائیں ہیں اور توفیق نہیں ہے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جس کے تم غلام ہو اس کی برکت سے، اس کی محبت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں لامحدود عطا کرے گا. تمہارے ساتھ 100 یا 200 یا 400 یا 700 دانوں کا وعدہ نہیں ہوگا، بلکہ لامتناہی ترقیات ہوں گی. پھر آگے یسائیہ کی پیشگوئی شروع ہوتی ہے. حضرت مسیح نے اس کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس پر یسائیہ کی پیشگوئی صادق آتی ہے. اور وہ پیشگوئی کیا تھی؟ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز نہ معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. یعنی ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے ہم سے. اس مضمون کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی ہیں. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی موریں لگا دی ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر جھلیاں آ گئی ہیں، جیسے موتیہ بند کے ساتھ آنکھوں کے اوپر جھلی آ جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی. چنانچہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو موسوی امت کی حالت تھی اس کا ایک گہرا تعلق مسیح کی آمد ثانی کے دور سے ہے، اور لازم تھا کہ وہ علامتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ان لوگوں میں پائی جاتی جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے ایک مسیحی نفس کا تقاضا کر رہے تھے. جن پہلی بیماریوں نے مسیح اول کا تقاضا کیا تھا اور مسیح نے ان کو شفا بخشی تھی، ان لوگوں کو جنہوں نے اسے قبول کیا. لازم تھا کہ یہ بیماریاں جب دوبارہ سر اٹھائیں تو وہی آزمودہ نسخہ دوبارہ آسمان سے اتارا جائے. یہ راز ہے مسیح کی آمد ثانی کا. مگر جن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں وہ بھی نہیں دیکھتے، اور جو گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا تو صداقت قبول کرنی پڑے گی، اور دنیا کے پھندے ان کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ آزاد ہو کر صداقت کی طرف بڑھ سکیں، ان کا حال بھی اندھوں کی طرح ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جو سن نہیں سکتے کیونکہ ان کی آنکھیں، ان کے کانوں پر مہریں ہیں، ان کے کانوں پر مہریں ثبت ہیں اور سنائی دیتا ہی نہیں، ان معنوں میں کہ لمبے عرصہ کی غفلتوں کے نتیجے میں، لمبے عرصہ کی ٹیڑھی سوچوں کے نتیجے میں
واقعتاً ان کو سچا پیغام سمجھ ہی نہیں آ سکتا. لیکن ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں گے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے جب بجلی چمکتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ کچھ بہرے نہیں بھی ہوتے لیکن آوازوں کے خوف سے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے ہیں. تو ایسے بھی بعض سننے والے ہیں جن کے اندر سنوائی کی رمق موجود ہوتی ہے لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ ہی جائیں اور مجبور ہو جائیں اور پھر ان کی پیروی کرنی پڑے اور پھر دنیا سے تعلقات کاٹنے پڑیں. اس ضمن میں آخری فقرہ یہ بیان فرمایا گیا ہے دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں. یہ فقرے شروع ہوتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ختم اللہ کے تابع ہے کہ وہ تو لمبی بد کرداریوں کی وجہ سے سننے سے ہی محروم رہ گئے, دیکھنے سے محروم, ان کے دل غافل ہو چکے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی. ہم علی قلوبہم اقفالھا, قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ گویا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تالے پڑ گئے ہیں تو اندر کوئی چیز جاتی ہی نہیں. مگر کچھ اور بھی ہیں جہاں چیزیں آتی جاتی ہیں, تالے نہیں پڑے ہوئے, مگر اچھی چیزوں کے لیے وہ تالے لگا لیتے ہیں اور بری چیزوں کے لیے کھول دیتے ہیں. ان کا ذکر حضرت مسیح فرماتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا. یہ وہ کلمات ہیں مسیح کے جو بڑی شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور آخر پر صادق آتے ہیں. اور اس میں جماعت احمدیہ خصوصیت سے مخاطب ہے. لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے, مقام او مبھی از راہ تحقیر بے دورانش رسولہ ناز کردہ, کہ اس مسیح کا یعنی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھو, بدورانش رسولہ ناز کردن, اس کے دور پر تو رسول ناز کرتے تھے. کئی غیر احمدی مولوی اپنی جہالت میں اعتراض کرتے ہیں دکھاؤ کہاں رسولوں نے مسیح موعود کے دور پر ناز کیا ہوا ہے. ان جاہلوں سے پوچھو کہ اگر مسیح محمدی کے دور پر رسول ناز کرتے تھے تو مسیح موسوی کے دور پر رسول ناز کرتے تھے تو مسیح محمدی کے دور پر کیوں ناز نہیں کریں گے؟ اس مسیح محمدی کے متعلق جس کے دور کی خود محمد رسول اللہ نے خبریں دی ہیں, جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. کیسی جہالت ہے کہ مسیح عیسوی جب یہ بات کہتے ہیں تو بغیر چیلنج کے, مسیح موسوی جب یہ بات کہتے ہیں بغیر چیلنج کے قبول کرتے, کہتے ہیں آمنا و صدقنا, ہاں اے مسیح تیرا دور ایسا ہی تھا کہ جس پر رسول ناز کریں. جب مسیح محمدی یہی اعلان کرتا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں, توبہ توبہ کیسی بات کر گئے. محمد کا مسیح ہو اور اس کے دور پر رسول ناز کریں, کتنی بڑی گستاخی. جتنی بڑی تم گستاخی سمجھتے ہو اتنی بڑی تم محمد رسول اللہ کے دربار میں گستاخی کرتے ہو, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو. کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کے غلاموں کا مقام, یہ دونوں مقام وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں محمد رسول اللہ والذین معہ کے ساتھ فرمایا گیا ہے, اور ان مقامات کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. اور ساری کائنات میں ہر زمانے میں تلاش کر کے دیکھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نہ رسول پیدا ہوا, نہ
اس شان کے متبعین پیدا ہوئے جیسے محمد رسول اللہ کو نصیب ہوئے. اور یہ بات دونوں ادوار پر یکساں صادق آتی ہے، دور اول پر بھی اور دور آخر پر بھی. بس مسیح کے اس فقرے کو سنیں کہ دیکھیں کتنا معنی خیز ہے، اور مسیح اول مسیح ثانی کی کیسی تائید کر رہا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں. بس بونے والے کی تمثیل سنو. یہ باتیں بعد کی ہیں، اس وقت میں چھوڑتا ہوں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس پر اس ذکر کو ختم کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی الگ بات اور بھی کرنے والی ہے. ابھی تو میرا خیال ہے وقت تھوڑا سا ہے، کیونکہ آج مجھے ہدایت یہ ملی تھی کہ 10 منٹ لیٹ آؤں، اور جتنا لیٹ آؤں گا اتنے منٹ بعد میں خطبے کے آخر پر مل جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو آج میں نے بتلا دیا، زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی، کہ ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا، اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا پکڑا جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر اترے، کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے. بس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی. اس میں پہلے نبیوں کی 2 قسم کی خبروں کا ذکر ملتا ہے. ایک وہ خبر جس کا ذکر وہ اس شعر میں ہے کہ بدورانش رسولہ ناز کردن، جس کا ذکر حضرت مسیح نے بیان کیا، اپنے تمثیلات کے ساتھ ذکر فرمایا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے. لیکن ایک اور ذکر بھی ملتا ہے نبیوں کے ہاں جو انذاری حکم ہے، اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو آج میں نے بتلا دیا، زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی، کہ ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا، اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا پکڑا جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر نازل ہو، زمین پر اترے، کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے. پس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ. ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی. مگر اس خبر کے احمدی مصداق نہیں ہیں. اس خبر کے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح موت کا انکار کیا، اور اپنی غفلت اور لا علمی اور یا جہالت یا کجی کے نتیجے میں وہ نیکی کی طرف پیٹھ پھیر کر بدیوں کی طرف بگٹٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں. ان کی ہلاکت کا زمانہ قریب ہے. وہ پیشگوئیاں جو عالمی ہلاکت کی اس سے پہلے گزر چکی، اب جو آنے والی ہے، اب جو پوری ہونے والی ہے، وہ ان سے بہت زیادہ شدید ہوگی. اس لیے اس ساری دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ان خوش نصیبوں کو کام کرنا ہے جن کے اچھے لفظوں میں بلکہ رش کے ساتھ پرانے نبیوں نے پیشگوئیاں کی تھیں. آپ کون ہیں؟ آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. یہ انذار اپنی جگہ، مگر یہ انذار تمہارے لیے نہیں ہے. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. قرآن کریم نے جو ذرا فرمایا وہاں انسان بونے والے تھے. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بیج خدا کا ہے. اصل میں بونے والے ہاتھ خواہ انسان کے ہوں، لیکن جو بیج ہے یہ خدا کا ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے،
کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ یہ جو ابتلا آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خشک پتے جھڑ جاتے ہیں، کچھ خشک ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جلائی جاتی ہیں، لیکن جو کچھ بچتا ہے وہ مزید نشو و نما پاتا ہے اور حیرت انگیز طریق پر پھولتا اور پھلتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ بس بدنصیب ہیں وہ جو دور ابتلا میں گر جائیں اور بہار کا زمانہ نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر کی جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ دور ابتلا میں لمبے صبر کے نمونے دکھائے، کچھ براہ راست تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، کچھ اپنے پیاروں کی تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ فرماتے ہیں مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ الوصیت، یہ وہ دوسرا دور ہے جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ داخل ہو چکی ہے۔ اگرچہ برکتوں کے دروازے جماعت احمدیہ پر اس عرصے میں کبھی بھی بند نہیں ہوئے، لیکن جس تیزی کے ساتھ برکتوں کے نئے نئے ابواب کھل رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہ ہر روز نئے دروازے برکتوں کے نزول کے لیے کھلے جا رہے ہیں اور ڈھیروں برکتیں پھینکی جا رہی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ برکتیں سنبھالی نہیں جائیں گی۔ وہ لوگ جو باغوں کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے ایک زمانہ ہوتا ہے کہ انتظار ہی ہو رہا ہے، کھٹے پھل، کبھی وہ بھی پھٹا پھل بھی ہاتھ آ جائے تو انسان اس کو دیکھ داکھ کے چکھ کر کچھ لطف اٹھاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ٹپکا لگے، کبھی کوئی پکا ہوا پھل بھی میسر آ جائے۔ پھر وہ دور آتا ہے کہ پھل پکنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح پکتے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے، زمینداروں سے، باغبانوں سے بھی سنبھالے نہیں جاتے، اور وہ جو پہلے ایک ایک پھل کی حفاظت کر رہا ہوتا تھا وہ زمیندار بعض دفعہ دعوت عام دے دیتا ہے کہ آؤ جو توڑ سکتا ہے توڑے اور کھائے۔ تو خدا کی برکتیں اس طرح نازل ہوا کرتی ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور بلکہ دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کے لیے وہ زمانہ سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس تیزی کے ساتھ اب آسمان سے پھل گریں گے کہ ان کے سنبھالنے کی فکر کریں۔ اب فصلیں کاشت کرنے سے زیادہ فصلیں سنبھالنے کا وقت آ کھڑا ہے، کیونکہ پھل پک چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت ساری دنیا ان برکتوں کی گواہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے جس کے ضمن میں میں پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر کو یاد نہیں ہوگا، جیسا کہ مجھے بھی یاد نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعرات کو منصب خلافت پر فائز فرمایا، اور وہ جون کی 10 تاریخ تھی، اور اگلے دن 11 تاریخ کو جمعہ تھا۔ کل امام صاحب نے نماز پر آتے ہوئے مجھے کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی؟ مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کوئی خاص۔ میں نے کہا شاید کوئی اچھی خبر باہر سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خلافت کے 11 سال پورے ہو گئے اور 12واں شروع ہو رہا ہے۔ تو اس پر سوچتے ہوئے میرا ذہن ایک اور الہام کی طرف بھی منتقل ہو گیا، اور وہ ہے بعد 11 انشاءاللہ۔ ابھی پرسوں اس الہام کی بات ہمارے گھر چل رہی تھی، تو میں نے کہا شاید خدا کے ہاں یہ مقدر ہو کہ ہماری ہجرت کے 11 سال ہوں، اور 11 سال کے بعد ہم واپس وطن چلے جائیں۔ تو جب امام صاحب نے کہا کہ آپ کے خلافت کے 11 سال پورے ہو گئے اور 12ویں میں داخل ہو گئے ہیں،
تو میں نے کہا مجھے تو پھر خدا پہ حسن ظنی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اس الہام کے اس رنگ میں بھی پورا ہونے کے دن آ گئے ہیں کہ خلافت رابعہ کے 11 سال کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوگا ضرور۔ وہ کیا ہوگا اس کا تعلق دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ اس الہام کو بابو الہی بخش کی موت پر بھی لگایا ہے، لیکن جہاں عموماً ذکر ملتا ہے وہاں بنیادی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ بات اس الہام سے قطعی ہے کہ یہ الہام میری صداقت کے اظہار کے لیے ظاہر ہوگا اور بڑی شان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹیشن کے وقت اپنی ہجرت کے وقت کے ساتھ بھی اس الہام کو کے مضمون کو باندھا۔ تو بعض چیزیں ذوالوجوہ ہوتی ہیں، ایک شان سے بھی پوری ہوتی ہیں، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الہام کو جتنی اہمیت دی ہے اور جس غیر معمولی نشان کے طور پر اس کو سمجھا ہے، بعید نہیں کہ اس کا زمانہ اب قریب میں آنے والا ہو، کیونکہ پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ اور بعض دوسرے ملکوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب میں تمام حدیں پھلانگی گئی ہیں، بے حیائی کی کوئی بات چھوڑی نہیں گئی۔ اس لیے اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عالمی نشان ظاہر ہونے چاہیے۔ ایک وہ نشان ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کی جماعت کو ایک جمعے پر ایک ہاتھ پر اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور دنیا کے کونے کونے پر ایک بھی جگہ نہیں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، جہاں جماعت احمدیہ کے امام کا جمعہ بیک وقت دیکھا اور سنا نہ جا سکتا ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نشان ہے، لیکن بات 11 نہیں، اس لیے بات 11 میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بہت بڑا نشان یا اسی نشان کی کوئی ایسی شان ظاہر ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق کے لیے قوموں کے دل تیار ہوں گے، اور یہ جو یبوست کا دور ہے، نحوست سی چھائی ہوئی ہے، یہ دور انشاءاللہ دور بہار میں بدل جائے گا۔ اس توقع کے ساتھ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مروں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری ثابت نہ کرے۔ یہ ایک دور وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے پہلے بہت سے نشانات کی صورت میں ظاہر ہو گیا، اور انہی نشانات میں سے ایک الہی بخش کذاب کی موت کا نشان تھا، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو 11 دسمبر 1900 روز پنجشنبہ کو یہ الہام ہوا، بر مقام فلک شدہ یارب گر امید دہم مدار عجب، بعد 11 انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ 11 دن ہیں یا 11 ہفتہ یا 11 مہینے یا 11 سال، مگر بہرحال ایک نشان میری بریت کے لیے اس مدت میں ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ذوالوجوہ ہوتے ہیں بعض الہام۔ 11 سال کی مدت میں، یعنی کہ 11 سال تک آپ نے فرمایا ایک شان کے ساتھ پورا ہو گیا۔ اگر یہ اس کی آخری حد ہوتی تو حضرت مسلم موعود، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ساری جماعت سے بڑھ کر عرفان تھا، وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ میری ہجرت پر بھی یہ الہام لگ گیا۔ اس لیے تذکرے میں نیچے یہ نوٹ ہے کہ بعض الہام ذوالوجوہ ہوتے ہیں، تو اگر ایک اور معنی میں پورا ہوا ہے تو ایک اور معنی میں پھر بھی پورا ہو سکتا ہے، جس کا بنیادی تعلق مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سے ضرور ہوگا۔ یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس طرف آپ کو اس کے لیے دعا کی طرف توجہ ہو، اور خصوصیت سے دعا کریں کہ بعد 11 کا جو دور شروع ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کناروں سے کناروں تک برکتوں سے بھر دے۔ فرماتے ہیں، بر مقام فلک شدہ یارب گر امید دہم مدار عجب،
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی. اس مضمون کا جماعت احمدیہ کی آج کی دہائی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اتنا لمبا عرصہ تکلیفوں کا گزرا ہے پاکستان میں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں احمدیوں نے، واقعتاً بعض راتیں احمدیوں کی دہائیاں دیتے گزر گئی اور مسلسل دہائیاں دیتے رہے ہیں. تو دہائی کا بہت پیارا استعمال ہے. لفظ دہائی جو مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، اس سے بہتر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا تھا، اور جماعت احمدیہ کے حالات پر یہ بہترین طور پر صادق آتا ہے. فرمایا تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی ہے، اور اب میں اگر تجھے کوئی امیدوار بشارت دوں تو تعجب مت کر، میری سنت اور محبت کے خلاف نہیں. بعد 11 انشاءاللہ فرمایا اس کی تفہیم نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ امید ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں گے، لیکن ساتھ ایک اور دروازہ کھول دیا یہ فرما کر اس کی تفہیم نہیں ہوئی. یعنی جو معنی میں بیان کرتا ہوں میں اپنی امید اور توقع کے مطابق بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین تفہیم نہیں ہوئی. بس جب خدا نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے تو کیوں نہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اس دور میں بھی خدا اس الہام کو اس شان کے ساتھ پورا کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے کل عالم میں، چہار دانگ عالم میں ڈنکے بجنے لگیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. ہم اپنی کانوں سے ان تصدیق کی آوازوں کو سنیں، اپنے آنکھوں سے اس دور ظفر موج کو دیکھیں، اور ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈک پائیں اور دل بھی شاداں ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جلد تر ہو. ایک اعلان مختصر یہ ہے کہ ابھی خطبے کے بعد لوگ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ بند نہ کریں، کیونکہ آڈیو چینل کی انتظامیہ کی طرف سے آئندہ فریکوینسیز کی تبدیلی سے متعلق ایک بہت ہی ضروری اعلان ہوگا. تو اس کو توجہ سے سن لیں، اور جو ہدایتیں کی جا رہی ہیں ان کو نوٹ کر کے اپنے اپنے ٹیلی ویژن پر تجربے شروع کر دیں. کیونکہ آئندہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک دو خطبات ایسے آئیں گے جب دونوں چینلز کے اوپر، دونوں زاویوں پر خطبات سنے جا سکیں گے. 2 آئندہ ایسے خطبات ہیں جن میں ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، تاکہ اس عرصے میں احمدی اپنی نئی چینل کے اوپر اپنے ٹیلی ویژنز کو عادت ڈال دیں، اور اگر بفرض محال جلدی میں نہ ہو سکے تو کم سے کم پرانی پر آ کر وہ خطبے سے محروم نہ رہیں. یہ وہ بات ہے جس کے متعلق تفصیل سے آپ کو آڈیو چینل اس کا جسوال برادران کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.